جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ سچی ہے لیکن انسان اس سے سب سے زیادہ غافل ہے اور بھولا ہوا ہے. حالانکہ وہ روزانہ اپنے ہاتھوں سے کئی مردوں کو دفن کرتا ہے، قبرستان جاتا ہے، مٹی دیتا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی. حقیقت ہے یہ اتنی کڑوی سچائی ہے کہ اس کو نہ تو دنیا کا کوئی مذہب اس کا انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی سوسائٹی اور سماج اس کا انکار کر سکتا ہے. یہاں تک کہ جن کی عادتیں ہیں سفید کپڑا پہن کر جھوٹ بولنے کی، یہ ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے کہ اس کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے. موت ہر حال میں اور کسی بھی قیمت پر انسان کے سامنے آتی ہے. یہودیوں کو بڑا ناز تھا اور وہ اللہ سے بڑی محبت کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم کو تو اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ تو ہمارا دوست ہے، اللہ تو ہمارا ولی ہے. تو جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا. وہ تو چاہتا ہے کہ ہمارے پاس موت آئے. ہم حقیقی ولیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم ان ولیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو اپنی اماں کے پیٹ سے ہی مادرزاد ولی بن کر پیدا ہوں. ہم ان ولیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی. یہاں تو ولیوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، جبکہ ولی ہونے کی ایک شرط ہے خود انہی کی کتابوں میں کہ 40 سال تک ایک وقت کی نماز نہ چھوٹے، 40 سال تک ایک بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہو، اور 40 سال تک ایک بھی فجر کی نماز کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. وہ آدمی اللہ کا ولی ہونے کے لائق ہے. یہ شرط بھی انہی کی کتابوں میں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ انہی کے یہاں مادرزاد ولی بھی پیدا ہو رہے ہیں. ایسا لگتا ہے 40 سال کی نمازیں وہ اپنی اماں کے پیٹ میں ایڈوانس پڑھ کے آگے ہوں. ان کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو داستانیں ہنسی آئے گی آپ کو کہ ایک طرف قانون ان کا ہی ہے اور ایک طرف بیچارے مادرزاد پیدا ہوتے ہی ولی بن کر، شاید لگتا ہے کہ وہ کپڑے پہن کر پیدا ہوئے تھے، اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. ان کی داستانیں بڑی عجیب و غریب ہیں. سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی. وہ سارے تذکرے کل سنیے گا. آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کا حقیقی ولی ہوتا ہے وہ کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم سے کہا کہ اے نبی، یہودیوں کو بڑا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو ذرا ان کا امتحان لے کے دیکھو. سورہ جمعہ، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ. ہم کہہ رہے ہیں قرآن. قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، اور کن سے مخاطب ہو؟ اے نبی آپ کن سے کہیے؟ قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس. اے یہودیو، یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، اگر تم یہ گمان کرتے ہو، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو من دون الناس، اور کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے، اگر تم اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنے ہی آپ کو اللہ کا دوست سمجھتے ہو، اپنے ہی آپ کو اللہ کا ولی اور اللہ کا فرینڈ تصور کرتے ہو، فَتَمَنَّعُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. امتحان لے دیا. فَتَمَنَّعُ الْمَوْتَ، اس کو یار وہاں کریں. فَتَمَنَّعُ الْمَوْتَ، امپریٹیو سینٹینس اللہ استعمال کر رہا ہے. امپریٹیو سینٹینس. اگر تم کو اس بات کا گمان ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، یہودی ہی اللہ کے ولی ہیں اور لوگ اللہ کے دوست اور اللہ کے فرینڈز نہیں ہیں، فَتَمَنَّعُ الْمَوْتَ،
تو ولیوں کو اللہ کے دوستوں کو موت سے ڈر تو نہیں لگتا. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو, کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر اللہ خود ہی کہہ رہا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اے نبی یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے, یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا, ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, انہوں نے ایسے کرم کیے ہیں, انہوں نے ایسے کرتوت کیے ہیں, انہوں نے اتنے ظلم کیے ہیں, اس کی پاداش میں اس کے جانتے ہوئے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیونکہ یہ اتنے بڑے مجرم ہیں یہ یہودی, یہ جانتے ہیں کہ یہاں ہم مریں گے اور وہاں اللہ تعالی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا, کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ, اور اللہ ظالموں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. اللہ کو تو معلوم ہے, اللہ تو جانتا ہی ہے کہ کون ظالم ہے, یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے. پھر خود ہی قرآن کہہ رہا قول, آئے نبی ان یہودیوں سے کہہ دو تم موت کی تمنا کرو یا نہ کرو. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. آئے یہودیو, تم جس موت سے منہ چھپا کے بھاگ رہے ہو, کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ یہ موت تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی. دیکھیے عربی زبان کا ایک اصول ہے, جب کوئی لقیہ یا لقا کے معنی ہوتے ہیں ملنا, میں آپ سے ملا, لیکن جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں, ہم آپ سے ملیں اور آپ مجھ سے ملیں, تو عربی میں وہ باب مفاعلہ سے آتا ہے. جیسے ملاقات, ملاقات یعنی میری ملاقات آپ سے ہوئی, تو ملاقات ایک ہوتی ہے, ٹیلی فون پر ہم نے آپ سے بات کی, یہ ملاقات نہیں ہے, یہ لقاء ہے, یہ صرف بات ہے. ملاقات کس کو کہتے ہیں؟ آپ ہم سے ملیں, ہم آپ سے ملیں, فیس ٹو فیس, یہ ملاقات ہوتی ہے. آپ ہم سے ملیں, ہم آپ سے. اللہ نے کیا کہا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, تم جس موت سے بھاگ رہے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی, یعنی تم بھی موت سے ملو گے اور موت بھی تم سے ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ تم ملو تو موت غائب ہو جائے گی اور موت آئے گی تو تم غائب ہو جاؤ گے. نہیں, آئینا ما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بڑے بڑے قلعوں میں گھس جاؤ جیسے کبھی صدام حسین چھپا کرتا تھا, یا کہیں اور چلے جاؤ, اونچے اونچے بلڈنگوں میں چلے جاؤ, یا سمندر کے تہ میں چلے جاؤ. آئینا ما تکونو یدرککم الموت, موت پہلے سے وہاں موجود ہے. ادرک یدرک, ادراک کے معنی ہوتے ہیں پا لینا, حاصل کر لینا. ادرک تو درہمن, میں نے ایک درہم حاصل کر لیا, یعنی وہ چیز گویا کہ ہم کو مل گئی, ملنے کے بعد ہی کہا جائے گا کہ ہم کو مل گیا. یعنی موت اتنی یقینی ہے کہ تم کتنی ہی محفوظ جگہ میں چلی جاؤ, موت کی آغوش میں تم آ چکے ہو, گویا کہ موت کو تم حاصل ہو چکے ہو. موت تمہیں کسی بھی قیمت پر چھوڑے گی نہیں, تم کہیں بھی بھاگو, کہیں بھی چلے جاؤ. موت بڑا عجیب پہلو ہے قرآن کا, ذرا دیکھیے گا. کل من علیہا فان, قرآن نے کیا کہا؟ ہر چیز کو فنا ہونا ہے.